آج کی جو تسبیح ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ایسے والدین کے لیے بہت ہی کارگر اور بہت ہی زبردست ہے جن کے بچے ان کو تنگ کرتے ہیں یا عربی کا شکار ہیں یا کسی نشے کی لت میں لگ گئے ہیں یا ایسی کسی بری قلت میں لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر کا آرام سکون غارت ہو گیا ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بلا بھلا کہتے ہیں، دنیا کے سامنے بھی پیچھے بھی، اور ہر وقت ان کو تانے دیتے ہیں، ان سے بدزن ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے یہ تسبیح بہت ہی کارگر ہے، مگر یہ تسبیح اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے بہت دھیان سے، توجہ سے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ تو یہ ایسا کام کرے گی کہ 100% آپ کو رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا ہے، اس کے ذریعے ہم مانگیں گے اللہ پاک سے، تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے، ان کے نام کے صدقے ہمیں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں خوشحالیوں کا دور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی میں آپ لوگ کو وظیفے کی طرف اور تسبیح کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ تسبیح ایسے والدین کے لیے ہے جن کے بچے انہیں بہت تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے گناہوں میں برابر کے شریک ہے، یعنی کہ وہ چھپ کے بھی کرتے ہیں، وہ گناہ گھر سے باہر بھی کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی کرتے ہیں، اور کمروں میں بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج کل نیٹ کا دور ہے، ایک کلک پہ کہاں سے کہاں آپ کا بچہ پہنچ جاتا ہے۔ ماں باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں مگر وہ بے خبر ہوتے ہیں، اور اگر خبردار بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں دنیا کی شرم سے، دنیا کی حیا سے، کہ ہم دنیا میں ہم اور ہمارے بچے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، برا نام کمائیں گے خدا نخواستہ۔ تو اس اذیت کی وجہ سے اور اذیت کے بڑھنے کے خوف سے، اور بچوں کی باغی نہ ہو جائے، ہم سے نفرت نہ کرنے لگے، حالانکہ وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جب وہ بری قلت و علت میں لگ جاتے ہیں تو وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ شیطان کے نرغے میں آتے ہیں تو ہر وہ برا کام کرتے ہیں جس سے کہ ان کے ماں باپ کو اذیت و تکلیف ہو، اور جس کے ذریعے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انہیں اپنی برائی نظر نہیں آتی، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ اپنے ساتھ بھی برا کر رہا ہوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کر رہی ہوں۔ ان کو اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا، تو وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، کہ شاید خبردار بھی ہوتے ہیں مگر وہ اتنے بے حس ہو چکے ہوتے ہیں۔ ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ اب یہ اگر کوئی چیز ہوتی تو میں پھینک دیتا، اولاد بدل سکتی تو میں بدل دیتا، مگر اب یہ اولاد ایسی چیز ہوتی ہے نہ وہ ماں باپ پھینک سکتے ہیں نہ وہ بدل سکتے ہیں، جو ہوتی ہے ایز اٹ از ان کو قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ یہ تسبیح اپنی زندگی میں معمول بنا لیں کہ صبح بھی ایک تسبیح اور شام کو بھی ایک تسبیح، خالی اس تصور کے ساتھ انہوں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے کہ اللہ پاک میرے بچے بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، بری قلت بری اصلت کا شکار ہو گئے ہیں، برائیوں میں پڑ گئے ہیں، اللہ پاک جب تک کہ آپ نہیں نکالیں گے، جب تک کہ آپ مدد نہیں فرمائیں گے تو یہ بچے ہماری اس بری قلت علت سے نہیں نکل سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کیا ہے، اور کہاں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اس دعا سے۔ تو دعا یہ ہے جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ایک تسبیح جو میں نے کہا ہے صبح شام، وہ یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب یہ دعا پڑھنا ہے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی مطلب آپ کے بارے میں کہا ہے، اس کے لیے دعا کی گئی ہے، وہ تقبل دعا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو اللہ پاک نمازی، پرہیزگار، دیندار اور برائیوں سے بچا دے۔ اس میں اللہ پاک سے اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری اولاد کو اللہ پاک بری خصلتوں سے بچا دے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے بھی پھر دعا کی گئی ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے ہماری دعا جو ہے وہ قبول
قبولیت کی معراج تک نہیں پہنچتی. تو اس میں پھر والدین کے لیے دعا کی گئی ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب سے مطلب حساب والے اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور بدنامی سے بچانا, اس کا مفہوم یہ ہے. تو اس دعا کو آپ صبح شام اسی تصور کے ساتھ پڑھنا, اور اس میں تمام مومنوں کے لیے بھی دعا کی گئی ہے جس کے بدولت اللہ پاک آپ کی نسلوں کو سنوار دیں گے انشاءاللہ. کہ ذہن میں اس کے معنی مفہوم رکھنے ہیں, اور اس کو جو ہے آپ نے نماز جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں, تو اس کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں, یعنی کہ پہلے ہم اتحیات پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں, تو وہ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں اس دعا لازمی شامل کرنا ہے اور اس کی تکرار کرنی ہے 102 مرتبہ 3 مرتبہ, اور ذہن میں اس کا مفہوم رکھنا ہے کہ اللہ پاک سے اس وقت بھی التجا کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے بولنا ہے, کیونکہ نماز میں جب بولتے ہیں تو اس کی طاقت 27 مرتبہ بڑھ جاتی ہے. اپنے جو ہے وہ اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک جو ہمارے بچوں کو ہر قسم کی بری چیزوں سے نکال دیں اور ان کو کامیابی اور کامیابیاں نصیب فرمائیں, اور زندگی میں ان کی اور ہماری خوشیاں اور خوشحالیاں بھر دیں, اور ہر قسم کی مایوسی اور غم اور پریشانیوں سے ہمیں نکال دیں. دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.